بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم النوع الثالث عشر کی بقیہ ترکیبات کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اما ثلاثۃ ثانیۃ فعلمت ورأیت وجدت، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ترکیب ہے۔ اس کو دیکھیے کس طرح سے حل ہوگی۔ اما سب سے پہلے واو جو ہے وہ واو ابتدائیہ ہے، اما جو ہے وہ تفصیلیہ متضمن بمعنی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کی جزا میں فا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے متضمن بمعنی شرط بتایا، ویسے اما جو ہے تفصیل کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے الثلاثۃ موصوف، الثانیۃ صفت۔ موصوف صفت کیوں بنایا، کیسے ہم پہچانیں گے؟ الف لام دونوں پر داخل ہے، اس وجہ سے ہم نے موصوف صفت بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر موصوف صفت مل کر مبتدا متضمن بمعنی شرط، اس حصے کو ہم نے مبتدا بنایا ہے، اور متضمن بمعنی شرط کیونکہ ہم نے اما کو شرط بنایا نا، بمعنی شرط، اس وجہ سے اس کو ہم نے بمعنی شرط مبتدا بنایا ہے۔ فعلمت ورأیت ووجدت، فا جزائیہ، علمت معطوف علی، واو حرف عطف، رأیت معطوف اول، واو حرف عطف، وجدت معطوف ثانی، ٹھیک ہے۔ معطوف علی اپنے دونوں معطوفات سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ خبر متضمن بمعنی جزا، ٹھیک ہے۔ پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیے، مثالہ مثل علمت زیدن امیناً ورأیت عمراً فاضلاً ووجدت البیت رہیناً، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس جملہ ہے۔ اب اس کا دیکھیں، پہلا لفظ جو ہے مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوگا، اور جب پہلا حصہ مبتدا بن گیا تو باقی تمام حصہ جو ہے خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مثل مضاف، علمت فعل با فاعل، علمت میں نے جانا، کام میں نے کیا ہے، اس وجہ سے فاعل یہاں پر نکال لیا، ٹھیک ہے۔ فعل با فاعل زیدن مفعول اول، امیناً مفعول ثانی، فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر، یعنی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی۔ اس کے بعد معطوف علی کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رأیت فعل با فاعل، امراً مفعول اول، فاضلاً اس کا مفعول ثانی، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اور واو حرف عطف، وجدت فعل با فاعل، البیت مفعول اول، رہیناً مفعول ثانی، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، ٹھیک ہے۔ معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے والواحد المشترک بینہما ہوا زعمت، یعنی ان میں واحد، ان میں ایک جو واحد ہوتا ہے وہ المشترک، مشترک ہوتا ہے دونوں میں، شک اور یقین میں، اور وہ زعمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ والواحد واو ابتدائیہ، الواحد موصوف، المشترک اس میں مفعول، ٹھیک ہے۔ بینہما، بینہما کیا ہو جائے گا؟ بینہما مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے دیکھیں ظرف ہو جائے گا، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا، موصوف صفت مل کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والا حصہ تو ہمارا مبتدا بن گیا۔ اب یہ ہوا زعمت، یہ پورا ایک مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا مبتدا، زعمت خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، یعنی کہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک۔ اس کے بعد مثال دیکھیں، مثالہ مثل زعمت اللہ غفوراً او اور وزعمت الشیطان شکوراً، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی ترکیب دیکھیں کس طرح سے ہوگی۔ مثالہ، مثال مضاف مضاف مل کر، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ مثل مضاف، زعمت فعل با فاعل، لفظ اللہ معطوف مفعول اول، اور غفورہ مفعول ثانی۔ کیوں مفعول اول مفعول ثانی؟ دیکھیں زعمت میں نے گمان کیا، لفظ اللہ مفعول اول، یعنی کہ میں نے اللہ رب العالمین کو گمان کیا، غفوراً بخشنے والا، صحیح ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو میں نے گمان کیا، اس وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ مفعول اول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، زعمت فعل با فاعل، الشیطان مفعول اول، اور شکور
مفعول ثانی، ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد فہو للیقین، آسان سا ہے بہت. فا جزائیہ، فا تفصیلیہ بھی کر سکتے ہیں. ہوا مبتدا، لام حرف جر، یقین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مستعملۃ، مستعمل نکال لیں کیونکہ مؤنث مذکر ہے. مستعمل اس میں مفعول کے، مستعمل اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل ہوا اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فہو للشک کی آسان سا بالکل ایز اٹ از وہی ہے. فا تفصیلیہ، ہوا مبتدا، لام حرف جر، شک مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مستعمل اس میں مفعول کے، مستعمل اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الاختصار علی احد المفعولین، واو ابتدائیہ، فی حرف جر، ہذا اس میں اشارہ، الافعال مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ٹھیک ہے. متعلق مقدم ہو گئے کیونکہ بعد میں متعلق آتے نا، لیکن یہاں پہلے آ گئے تو یہ متعلق مقدم، ٹھیک ہے. لا یجوز فعل، الاختصار، الاختصار کیا ہے؟ مصدر مضاف، اختصار افتعال کے وزن پر ہے نا تو یہ مصدر مضاف ہے. اعلیٰ حرف جر، احد مضاف اور المفعولین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق الاختصار مصدر کے، ٹھیک ہے. پھر الاختصار مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ ہو کر جو ہے کیا ہوگا؟ فاعل ہو جائے گا لا یجوز کا، لا یجوز کا، ٹھیک ہے. لا یجوز فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، لا یجوز فعل اپنے فاعل اور اس متعلق مقدم، اس کو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اس کو بھی ملانا ہے، متعلق مقدم سے مل کر، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صحیح ہے، آسان سی ترکیب ہے، بس اس میں متعلق جو ہے نا پہلے آ گیا تھا، ایک متعلق بعد میں ہے اور ایک متعلق مقدم ہے، بس اس کو بھی جوڑنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اذا توسطت بین مفعولیہا او تعاقرت عنہما جاز ابطال عملہا، ٹھیک ہے. تو اذا حرف شرط، ٹھیک، اذا حرف شرط، توسطت فعل با فاعل، توسطت جب درمیان میں آ جائے، بینا مفعولیہا کون آ جائے یہاں پر وہ ذکر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے ضمیر نکالی فاعل، توسطت میں ہی ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے. بینا مضاف، مفعولیہا مضاف مضاف الیہ. دیکھیں اصل میں یہ تھا مفعولانی جیسے ہوتا ہے نا تو مفعولینی تھا، یہ حالت نصبی والا مفعولینی تھا، ٹھیک ہے. تو جب ہا ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو اس کا نون تثنیہ گر گیا، آپ کو پتہ ہے جب مضاف ہو تو اس کا نون تثنیہ اور نون اعرابی گر جاتا ہے نا، اسی طرح. تو مفعولیہا مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا اس بینا کا. پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنایا ہم نے؟ مفعول فی بنایا، ٹھیک ہے، ظرف بنایا، مفعول فی بنایا، ٹھیک ہے. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ او حرف عطف پایا جا رہا ہے نا یہاں پر، واو بھی حرف عطف ہوتا ہے، او بھی حرف عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تعاقرت اس میں فعل با فاعل ہے، تعاقرت فعل فاعل، عن حرف جر، ہما مجرور، جار مجرور مل کر متعلق تعاقرت فعل کے، ٹھیک ہے. تعاقرت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ حصہ ہو گیا ہمارا شرط، یعنی یہ شرط ہے. اذا توسطت بین مفعولیہا او تاخرت عنہما، یعنی وہ درمیان میں آ جائے یا تاخر یعنی مؤخر ہو جائے تو اس کی جزا کیا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی جزا کیا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ زیادہ ابطال عملہا، تو ان کے عمل کا ابطال جائز ہے، ٹھیک ہے. تو زیادہ فعل، ابطال مصدر مضاف، عملہا مضاف مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے، عملہا مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوگا؟ مضاف الیہ فاعل بن جائے گا، کس کے لیے؟ ابطال کے لیے، ٹھیک ہے. ابطال کے لیے کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ فاعل بن جائے گا. پھر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر کیا ہو جائیں گے؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں زیادہ ابطال عملہا جو ہے نا، پہلے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پہلے فاعل بنے گا، کیونکہ جائز کیا ہے؟ ابطال عملہا، تو ابطال عملہا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، یعنی جائز ہونے والی چیز یہ. تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر، یعنی ابطال اپنے عملہا سے مل کر
فائل بنے گا جازا کا، ٹھیک ہے. پھر جازا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گی اس والی شرط کی. پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے مثالہ مثل زید ظننت قائم. مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف، ظننت زید مبتدا، ظننت فعل با فاعل، قائم خبر، ٹھیک ہے. قائم خبر. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوا ہے، زیدن ظننت قائم اس طرح ہو گیا نا، تو زیدن اسٹارٹنگ میں آ گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو مبتدا بنایا ہے، ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے قائم خبر، خبر آخر میں آئیے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ظننت میں فعل با فاعل مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ، معناً مفعول اول اور مفعول ثانی، ٹھیک ہے. یعنی کہ لفظاً کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبریہ ہیں، اور معناً کیا ہے، مفعول اول ہے اور مفعول ثانی ہے. معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے، یہ مفعول ہے نا، اور لفظی اعتبار سے کیا ہے، مبتدا خبر ہے، صحیح ہے. تو پھر کیا ہوگا، مبتدا خبر لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے کیا ہے، یہ وہ ہے، مفعول ہے. تو لہذا فعل اپنے دونوں مفعولوں سے، یعنی فعل با فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا، معطوف علیہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں اس کو ریس کر کے دوبارہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہاں پر ہم نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر اس کی سمپل ترکیب ہوتی یعنی کہ ہوتا ظننت زید قائم، ظننت زید قائما اگر ہوتا تو اس صورت میں ہم کیا کرتے، اس کا مفعول بناتے نا، ہم اس کو زیدن کو مفعول اول، قائمن کو مفعول ثانی، پھر ظننت فعل با فاعل اپنے مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. لیکن اب یہ صورت آ گئی ہے کہ زیدن کیا ہو گیا، زیدن مبتدا، یعنی زیدن کا لفظ جو ہے نا وہ پہلے آ گیا، مقدم ہو گیا. اور مقدم ہونے کی صورت میں جب اسم اسٹارٹنگ میں آ جائے تو اس کو ہم مبتدا بناتے ہیں، بات آپ کو پتہ ہے. اسی وجہ سے یہاں پر کیا کہا ہم نے کہ مبتدا ہے لفظی اعتبار سے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے. لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے، مفعول اول ہے اور یہ مفعول ثانی ہے. تو فعل با فاعل یعنی فعل اپنے فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا، یہ معطوف علیہ. کیونکہ مثلو کے ساتھ ہم ان تینوں ترکیبوں کو، یعنی تینوں مثالوں کو، تینوں چاروں مثالوں کو جوڑیں گے، اس لیے ہم نے کیا بنایا اس کو، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو معطوف علیہ بنایا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ واو حرف عطف زیدن. اب زیدن کی حالت بھی، یعنی کہ یہ لفظاً بھی منصوب ہے اور معناً تو ہے ہی. تو زیدن مفعول اول مقدم ہے، ظننت فعل با فاعل، قائما مفعول ثانی، صحیح. تو فعل اپنے فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول. پھر واو ابتدائیہ، زیدن مبتدا، قائم خبر، ٹھیک ہے. مبتدا خبر ہے نا لفظی اعتبار سے، تو مبتدا خبر مل کر تو جملہ اسمیہ خبریہ ہونا ہے. لیکن معنی اعتبار سے کیا ہے، زیدن مفعول اول، قائما مفعول ثانی مقدم، اور ظننت فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے، وزیدن قائما ظننت، ٹھیک. اب دیکھیے واو ابتدائیہ، زیدن مفعول اول، قائما مفعول ثانی، ظننت فعل با فاعل یعنی فعل اپنے فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، ٹھیک ہے. پھر معطوف علیہ یعنی یہ والا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات، یعنی معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثالث، ان تمام معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا، کس کے لیے، اس مضاف کے لیے، ٹھیک ہے. پھر مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کی ترکیب دیکھیں، وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ صَارَ مُتَعَدِّيَيْنِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِلَ، یعنی کہ زیادہ کر دیا جائے حمزہ کو فی اولی، ان کے شروع میں علمت رأیت، تو یہ متعدی ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ کو میں نے سمجھائی تھی، ٹھیک ہے. تو واو اس میں ابتدائیہ ہو گیا، اذا حرف شرط، یعنی ایسا ہو جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے نا، تو یہاں تک کہ کیا بنے گا، یہ شرط. اور صارا متعدیین سے لے کر مفاعیل تک یہ کیا بنے گی، جزا بنے گی، ٹھیک ہے. تو اذا حرف شرط، زیدت
فعل مجہول، الحمزۃ نائب الفاعل، فی حرف جر، اول مجرور، ٹھیک ہے. اول کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اصل میں آگے والی عبارت دی ہوئی ہے نا، اس لیے اس کو مجرور نہیں کریں گے ابھی. علمت معطوف علیہ، واو حرف عطف، رأیت معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر پھر اول کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس کے؟ فعل مجہول کے. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، یعنی فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ٹھیک ہے. پھر صار متعدیین الی ثلاثۃ مفاعل، آسان سا ہے. صار فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، متعدیین اس میں مفعول، الی حرف جر، ثلاثۃ ممیز، مفاعیل تمیز. جب بھی کاؤنٹنگ آ جائے تو ممیز تمیز بنا دینا، اس وجہ سے ممیز تمیز بنائے. ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اس میں مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی صارہ کی. پھر صارہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. مثل نحو علمت زیدا امرا فاضلا ورأیت امرا خالدا ناعما عالما. مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، علمت فعل بفاعل، زیدا مفعول اول، امرا مفعول ثانی اور فاضلا مفعول ثالث. فعل اپنے تمام مفعولوں سے مل کر، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو حرف عطف، رأیت فعل بفاعل، امرا مفعول اول، خالدا مفعول ثانی، عالما مفعول ثالث. فعل اپنے تمام مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر، یعنی کہ نحو مضاف تھا نا، تو مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وانبأ ونبأ واخبر وخبر اذا ايضا تتعدى الى ثلاثة مفاعل. انبأ ونبأ مضاف مضاف اور اخبر اور خبر یعنی تمام ایک ساتھ ہیں. واو ابتدائیہ، انبأ معطوف علیہ، واو حرف عطف، نبأ معطوف اول، خبر اخبر معطوف ثانی، خبر معطوف ثالث، ٹھیک ہے. اس کے بعد انبأ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے. آزا کیا ہے؟ فعل، فعل بفاعل، ایضاً مفعول مطلق. آزا نہیں تھا نا، ہم نے یہاں پر نکالا ہے ایضاً کو دیکھتے ہوئے. ایضاً مفعول مطلق ہے، اس کے مناسب ہم نے فعل نکالا ہے. آزا فعل بفاعل، ایضاً مفعول مطلق، ٹھیک ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ. جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آزا ایضاً اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس وجہ سے جملہ معترضہ بنایا. تتعدی فعل بفاعل الی حرف جر، ثلاثۃ مفاعل، ممیز تمیز. ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ٹھیک ہے، متعلق فعل کے، یعنی تتعدی فعل کے. تتعدی فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے.